الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورة الحجر آیت نمبر 80۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، کذب جٹلایا، اصحاب الحجر حجر والوں نے، المرسلین رسولوں کو۔ کذب یہ کاذب ہو اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا۔ کذب مزید فی اس کا ترجمہ ہوگا جٹلانا۔ اسی سے یہ لفظ ہے تکذیب، کذب بیانی کرنا۔ اصحاب اس کا مطلب والے ہوتا ہے، اصحاب علم، علم والے۔ الحجر یہ بستی کا نام ہے۔ المرسلین بھیجے ہوئے، مراد اس سے رسول ہیں، پیغمبر۔ اسی صورت کے آغاز میں لفظ حجر کا معنی آپ نے جان لیا، تو یہاں ایک تو اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، اور بلا شبہ یقیناً حجر والوں نے رسولوں کو جٹلا دیا۔ اب یہ حجر والے کون ہیں؟ یہ اسی صورت کا چوتھا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، حجر والوں کا۔ الحجر شام اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مقام ہے۔ یہ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم، جو قوم ثمود ہے، ان لوگوں کا مرکز تھا۔ یہ جگہ خیبر سے تبوک جانے والی سڑک پر واقع ہے، اور اس وقت اسے مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ مدائن صالح، مدائن صالح۔ العلا نامی جو مقام ہے، اس سے چند میل کے فاصلے پر یہ بستی موجود ہے۔ حجاز سے شام کی طرف جو قافلے جاتے ہیں وہ لازماً یہاں سے گزر کر جاتے ہیں۔ ترکیوں کے دور میں مدینہ سے دمشق جانے والی جو ٹرین ہے، اس کا یہ ریلوے لائن ایک اسٹیشن بھی رہا ہے۔ ساتھ فرمایا المرسلین، رسولوں کو انہوں نے جٹلایا ہے۔ اصلاً تو ان کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام بھیجے گئے، ان کی تکذیب ہی انہوں نے کی تھی، لیکن یہاں اللہ تعالی نے المرسلین جمع کا صیغہ استعمال کیوں کیا؟ المرسل آنا چاہیے تھا نا، کیونکہ جناب صالح علیہ السلام کو انہوں نے جٹلایا تھا، انہی کی یہ قوم تھی، قوم ثمود۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسولوں کا جو منہج ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، بنیادی تعلیم سب کی ایک ہی ہوتی ہے۔ تو گویا آج بھی جو آدمی ایک رسول کو جٹلاتا ہے، گویا وہ تمام رسولوں کو جٹلاتا ہے۔ اس اعتبار سے المرسل واحد نہیں بلکہ اللہ تعالی نے المرسلین جمع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آگے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ وَآتَيْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں دیں، آیاتنا اپنی نشانیاں، فَكَانُوا تو وہ تھے، عَنْهَا ان سے، مُعْرِضِينَ منہ پھیرنے والے، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرنے والے تھے۔ آیاتنا ہماری نشانیاں، ان نشانیوں میں کئی چیزیں شامل تھیں۔ انہوں نے خود جو مطالبہ کیا تھا اونٹنی کا، پھر وہ ناقۃ اللہ، وہ سورہ ہود میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو ناقۃ اللہ کا جو ہے پھر ظہور ہوا، اللہ کی اونٹنی کا، وہ بھی نشانی ہے۔ اسی طرح پیغمبر پر جو آیات اترتی تھیں وہ بھی نشانی تھی۔ پھر ان کی وادی میں زراعت کا عمدہ انتظام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اسی طرح پھر پہاڑوں کو تراش کر
ان میں مکان بنانے کا جو سلیقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی تھی. لیکن فکانوا عنہا معرضین، گویا انہوں نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی، تمام نشانیاں سامنے رکھتے ہوئے بھی غور و فکر نہیں کیا، بلکہ خود ہی جو مانگی تھی نشانی اونٹنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اس کی خود ہی انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں اور صالح علیہ السلام کو چیلنج کر دیا کہ جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو وہ عذاب ہم پر لے آؤ. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، وَكَانُوا اور وہ تھے، يَنْحِتُونَ تراشتے تھے، من الجبال پہاڑوں سے، بیوتن گھر، آمینین بے خوف، اور وہ پہاڑوں سے مکان تراشتے تھے اس حال میں کہ وہ بے خوف تھے. حانتا ینحتو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تراشنا. الجبال اس سے مراد پہاڑ ہے، جیسا کہ اردو میں بھی جبل رحمت، جبل احد وغیرہ استعمال ہوتا ہے. بیوتن گھر کو کہتے ہیں، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر. آمینین امن و ایمان سے ہے، مراد بے خوف ہو کر. امن چونکہ خوف کی ضد ہے لہذا بے خوف ہو کر. اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان سے پہلے جو قوم عاد آباد تھی وہ آندھی کے ساتھ برباد ہوئی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ اپنی حفاظت کے لیے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر اپنے محفوظ مکان بنا لیے. اب پہاڑ کے اندر مکان بنا ہو تو اس میں کوئی خوف خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر طرح کی جو ارضی و سماوی آفات ہیں، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، پھر طوفان ہے اور دیگر اس طرح کی چیزوں سے بالکل یہ بے خوف ہو چکے تھے. لیکن کیا ہوا؟ صبح ہوتے ہی ایسی چیخ آئی کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسی خوفناک آواز جسے قرآن نے الطاغیہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو الطاغیہ خوفناک آواز کے ساتھ ایک زلزلہ پیدا ہوا، اس نے رہتی کسر بھی نکال ڈالی. تو گویا ان کی تعمیراتی اور زرعی ترقی اور مہارت ان کے کسی کام بھی نہ آ سکی. اسی کا ذکر اگلی آیت کریمہ میں ہے، فَأَخَذَتْهُمْ تو انہیں پکڑ لیا، الصَّيْحَةُ چیخ نے، مُصْبِحِينَ صبح ہوتے ہی، تو صبح ہوتے ہی انہیں چیخ نے پکڑ لیا. گویا یہ عذاب ان پر صبح کے وقت آیا. اس عذاب کے نتیجے میں یہ بالکل بے بس تھے. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، فما پس نہیں، اغنا کام آیا، فائدہ دیا، عنہم ان سے، ما جو کانو وہ تھے، یکسبون کمایا کرتے، پھر ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کمایا کرتے تھے. یعنی بڑی اعلیٰ عمارتیں جو انہوں نے بنا رکھی تھیں اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب کسی بھی قسم کا ہمیں خطرہ نہیں ہے، پیغمبر کی چاہو اہانت کرو، چاہو اس سے عذاب کا مطالبہ کرو، جو کچھ مرضی چاہو، اب کچھ نہیں ہونے والا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح ہی عذاب بھیج دیا اور اس عذاب کے آگے وہ بالکل بے بس تھے. اصحاب حجر پر اس طرح عذاب آیا کہ رہتی دنیا کے لیے باعث عبرت بن گیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 3378. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل الحجر فی غزوة تبوک امرهم الا يشربوا من بئرها. بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجر یعنی ثمود کی بستی میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے پڑاؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہاں کے کنوؤں کا پانی نہ پینا
اور نہ ہی ولا یستقوا منہا، نہ ہی اپنے برتنوں میں ساتھ لینا۔ دو چیزیں فرمائی، ایک تو اس کے کنووں سے پانی پینا نہیں ہے، اور دوسرا اپنے برتنوں میں بھی ساتھ نہیں لینا۔ صحابہ کرام نے کہا قد عجنا منہا واستقینا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اس کے پانی کے ساتھ آٹا بھی گوندھ لیا ہے، واستقینا اور اپنے برتنوں میں ساتھ بھی لے لیا ہے۔ فأمرهم ان يطرحوا ذلك العجین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ان يطرحوا ذلك العجین، اس آٹے کو پھینک دیں، وَيُرِقُوا ذَلِكَ الْمَاءَ، اور اس پانی کو بھی انڈیل دیا جائے، پھینک دیا جائے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے 3379 نمبر، اس میں یہ الفاظ ہیں وَأَن يَعْلِفُ الْإِبِلَ الْعَجِينَ وَأَمَرَهُمْ أَن يَسْتَقُوا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَ تَرِدُهَا النَّاقَةُ، وہ جو آٹا گوندا ہوا تھا یا وہ جو پانی برتنوں میں بھر لیا گیا تھا، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اونٹوں کو کھلا پلا دیا جائے، اور ساتھ انہیں آپ نے حکم دیا ان یستقوا من البئر التي كان تردها الناقہ، کہ اس کنویں سے پانی لیں جس سے سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی تیسری حدیث نمبر 433 میں یہ الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے گزرتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا تھا لا تدخلوا على هؤلاء المعذبین الا ان تکونوا باکین، صرف رونے کی حالت میں ہی آپ ان کے گھروں وغیرہ میں جا سکتے ہو۔ فإن لم تکونوا باکین، اگر تمہیں رونا نہ آئے، فلا تدخلوا علیہم، تو پھر ان کے مکانات پر یا ان کی بستی وغیرہ پر داخل نہ ہوں۔ لا یصیبکم ما اصابہم، مجھے خطرہ ہے کہ جو عذاب انہیں پہنچا پھر وہ عذاب کہیں تمہیں نہ پہنچ جائے، یعنی اس عذاب کے اثرات اب تک موجود ہیں۔ اس وقت بھی یہی حکم ہے، جو لوگ بھی وہاں زیارات پہ جاتے ہیں اور اس بستی سے قوم ثمود کی بستی سے گزرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ ایک تو تیزی کے ساتھ چلیں، دوسرا خوف کی حالت میں روتے ہوئے وہاں سے گزریں، وگرنہ خطرہ ہے کہ اللہ تعالی وہی عذاب یہ زیارات کرنے والوں پر بھی کہیں نہ بھیج دے۔ یہاں تک اس صورت میں 4 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آگے باری تعالی آسمان اور زمین کی جو تخلیق ہے اس حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ وما خلقنا السماوات والارض، وما اور نہیں، خلقنا ہم نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما اور جو، بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، وان الساعۃ اور بے شک قیامت، لآتیۃ یقیناً آنے والی ہے، فاصفح تو آپ درگزر کیجئے، الصفح درگزر کرنا، الجمیل خوبصورت، فاصفح الصفح الجمیل، یہ جو ہے نا فاصفح صاد فاحا الصفح یہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ترک ملامت، ایک ہوتا ہے عفو، ایک ہوتا ہے صفح، ان دونوں میں کچھ فرق ہے، معنی تقریباً قریب ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا فاعفو واصفحو حتی یأتی اللہ بامرہ، فاعفو عفو کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا، اور صفح کا مطلب ہوتا ہے درگزر کر دینا، یعنی پہلا مرحلہ ہوتا ہے کسی کو معاف کر دینا، کسی کے ساتھ، بلکہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو آپ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن اگر صرف عفو ہوگا، معاف ہوگا، تو آپ کے ذہن میں بھی رہے گا، مثال کے طور پہ دوبارہ ملاقات ہو، آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اس نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی تھی فلاں موقع پر۔ لیکن اگر
معافی کے ساتھ درگزر کر دیا جائے، اس پر لفظ بولا جاتا ہے صفحن۔ یہ صفحن ہوتا کیا ہے؟ اسے اگر بلکہ تصفحت الکتاب سے ماخوذ مانے، اس کا ایک ترجمہ اہل لغت نے یہ لکھا ہے کہ میں نے کتاب کے اس صفحہ سے تجاوز کیا، روگردانی اختیار کی جس میں اس کا جرم لکھا تھا، یعنی وہ صفحہ ہی نہیں پڑھا۔ مراد کیا ہے؟ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، نمبر 1 آپ نے اس کو معاف کر دیا، نمبر 2 آپ نے اس سے درگزر کر لیا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ آپ کے سامنے دوبارہ آ بھی جائے، اس کا جرم آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، اس پر لفظ بولا جاتا ہے صفحن۔ گویا صفحن کا لفظ عفون سے زیادہ بلیغ ہے۔ اس آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، پس درگزر کیجئے، خوبصورت طریقے کے ساتھ درگزر کرنا۔ تو پہلے تو 4 انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس آیت کریمہ سے اب اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق آسمان اور زمین اور ان کے درمیان بے شمار اس کی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عظمت اور قدرت آشکارا ہوتی ہے۔ ساتھ یہ فرمایا کہ ہم نے یہ سارا کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ سب کچھ تمہاری ضروریات کے لیے ہے، اور ان میں سے ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہر حال میں لازم ہے۔ کسی کو اختیار ہی نہیں کہ وہ سرتابی کر سکے، صرف انسان اور جنوں کو آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دیا ہے۔ اگر وہ اس کا صحیح استعمال کریں گے تو دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہوں گے، جیسا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا۔ غلط استعمال کریں گے تو یا تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں گے، جیسا کہ لوط، شعیب اور صالح علیہم السلام کی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جو گرفت میں وہ آئیں، ان کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور برائی کرنے والوں کو ان کی سزا وغیرہ دی جائے گی۔ یہاں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کفار مکہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ ان سے درگزر فرمائیے۔ عفون کا لفظ نہیں یہاں بلکہ صفحن کا لفظ اللہ تعالی نے استعمال کیا کہ معاف کے ساتھ ساتھ درگزر کیجئے، چھوڑیے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، بھول جائیں اس بات کو۔ کیوں؟ اگر یہ برا کام کریں گے تو ہم نے سارے احوال بیان کر دیے گزشتہ اقوام کے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی ان پر عذاب آ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں عذاب نہ آئے لیکن قیامت کے دن ان کا عذاب وہ تو لکھا جا چکا ہے، لہذا آپ اچھے طریقے کے ساتھ درگزر کیجئے۔ گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی تسلی دی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا ان ربک هو الخلاق العلیم، ان ربک بے شک آپ کا رب، ہوا وہی، الخلاق کمال درجے کا پیدا کرنے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک تیرا رب ہی کمال درجے کا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ الخلاق خالق سے ہی ہے، خالق مخلوق وغیرہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ جب آپ کا رب ہی کمال درجے کا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، تو پھر اس کے لیے کفار مکہ جو انکار کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہیں دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي
والقرآن العظیم، ولقد اور بلا شبہ یقیناً، آتیناک ہم نے آپ کو دی ہیں، سبعاً 7، من المثانی بار بار پڑھی جانے والی، دہرائی جانے والی، والقرآن العظیم اور بہت عظمت والا قرآن، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی آیات، بلکہ 7 آیات اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ سبع من المثانی، یہاں المثانی، مثانی کے شروع میں الف لام ہے، اور اسی طرح اس سے پہلے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، قد یہ بھی تحقیق کے لیے ہے، بلکہ وَلَقَدْ میں لام اور قد یہ دونوں تاکیدیں اللہ تبارک و تعالی نے لائیں، گویا تاکیدی طور پر یہ فرما دیا کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی عطا فرمائی ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ یہ 7 ہیں کیا 7 چیزیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی؟ اکثر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ 7 صورتیں ہیں، اور جو قرآن مجید میں لمبی لمبی 7 صورتیں ہیں ان کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ علی کل حال حدیث سے ہی رہنمائی لی جا سکتی ہے، اس کے بغیر ہم بات کریں گے تو ہماری بات غلط ہوگی۔ مثال کے طور پہ مفسرین کا جو قول ہے 7 بڑی بڑی صورتیں مراد ہیں، تو المثانی پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کیا۔ المثانی یہ ہے ثنا یثنی، باب ضرب یضرب سے المثانی اسم مفعول، مثنیۃ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دوہرا کرنا، دہرانا، یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 چیزیں۔ تو اگر اس سے بقول مفسرین کے ہم مراد لیں کہ 7 لمبی صورتیں قرآن مجید کی، تو پھر تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 23 میں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی وہ کتاب جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی ہے۔ وہ اس آیت میں بھی مثانی کا لفظ آیا، تو اس آیت میں جو مثانی کا لفظ ہے یہ 7 صورتوں کو نہیں بلکہ تو پورے قرآن کو شامل ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ لہذا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس آیت کی تفسیر معلوم کریں گے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں سراسر ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ حدیث اور قرآن ایک چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جناب ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کنت اصلی فمر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعانی فلم آتیہ حتی صلیت، میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، آپ نے مجھے بلایا، فلم آتیہ حتی صلیت، لیکن میں آپ کے پاس نہیں آیا یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھ لی، ثم اتیتہ، نماز پڑھنے کے بعد پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں، فقال ما منعک ان تأتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں میرے پاس آنے سے کس چیز نے روکے رکھا؟ الم یقل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نہیں ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بات قبول کرو جب بھی وہ تمہیں بلائیں؟ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے؟ آپ نے یہ بات فرمائی، پھر ثم قال لی، پھر آپ نے مجھے یہ کہا، لأعلمنک سورة ہی اعظم السور فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے ضرور تمہیں ایک سورت سکھاؤں گا جو قرآن کی تمام سورتوں میں سے بڑی اعظم ہے۔ ثم اخذ بیدی فلما اراد ان یخرج، پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب آپ نکلنے لگے، قلت له، تو میں نے آپ سے کہا، الم تقل لأعلمنک سورة ہی اعظم سورة فی القرآن، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو قرآن مجید میں جو سب سے عظیم سورت ہے
وہ سکھاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سبع مثانی سے سورہ فاتحہ کی 7 آیات مراد ہیں، اور ویسے بھی سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار دہرائی جاتی ہیں، تو اس مناسبت سے سبع من المثانی جو آیت میں ذکر ہوا، اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اب تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ جو مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید کی بڑی بڑی 7 صورتیں مراد ہیں، 2 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے بعد، یہ جو حدیث ابھی ہم پڑھ رہے ہیں بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4474 پر یہ موجود ہے، تو گویا پہلی بات یہ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے بعد جب آپ نے وضاحت فرما دی کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صراحت کے بعد کسی مفسر کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسری یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی جو 7 لمبی صورتیں مراد لی جا رہی ہیں، وہ صورتیں تو مدنی ہیں، جبکہ یہ آیت مکی ہے۔ مکہ کا دور پہلے کا ہے یا مدینہ کا پہلے کا ہے؟ تو گویا مدینہ ابھی گئے ہی نہیں، وہ 7 صورتیں نازل ہی نہیں ہوئیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اس وقت کون سی 7 صورتیں لمبی لمبی عطا کر دی گئی تھی؟ لہذا یہ 2 باتیں آپ یاد رکھیں، اور ان 2 باتوں کے ضمن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفسرین کی رائے درست نہیں ہے، بلکہ حدیث کے مطابق اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ سبع من المثانی کی وضاحت تو حدیث کی روشنی میں ہو گئی۔ آگے جو ہے نا والقرآن العظیم، اس میں پھر آگے مفسرین کی رائے ہے جی قرآن عظیم سے مراد پورا قرآن مجید ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ جو قرآن ہے اس پر قرآن عظیم کا لفظ بولا گیا ہے، حالانکہ یہ بات درست بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں مذکور سبع مثانی بھی اور القرآن العظیم بھی سورہ فاتحہ کو ہی قرار دیا ہے۔ یہی جو ہم نے ابھی صحیح بخاری کی حدیث 4474 نمبر پڑھی ہے، سورہ فاتحہ کو ہی کیا فرمایا؟ ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، گویا سبع مثانی اور قرآن عظیم دونوں کا اطلاق سورہ فاتحہ پر ہوا ہے۔ یہ کہنا کہ سبع مثانی تو سورہ فاتحہ ہے، لیکن القرآن العظیم جو بولا گیا یہ باقی قرآن مجید ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن عظیم اس لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں پورے قرآن کی تعلیم کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ گویا سادہ الفاظ میں یوں کہیے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی حمد و ثنا، پھر آخرت کے دن جزا و سزا کا جامع ذکر، پھر شرک کی تمام اقسام کی کلی طور پر نفی، پھر صراط مستقیم کی ہدایت کی طلب، یہی مضامین قرآن مجید میں مختلف انداز کے ساتھ اجمالاً اور تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں۔ تو گویا وہ ساری کی ساری چیزیں سورۃ الفاتحہ میں جمع ہو گئیں۔ آگے ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، لا تمدن، آپ ہرگز نہ اٹھائیں، عینیک، اپنی دونوں آنکھیں، الی، اس کی طرف، ما، جو، متعنا، ہم نے کچھ فائدہ دیا، بھی، اس کے ساتھ، ازواجن، کئی قسم کے لوگوں کو، منہم، ان میں سے، ولا تحزن، اور آپ غم نہ کریں، علیہم، ان پر، واخفض، اور آپ جھکا دیجئے، جناحک، اپنا پہلو، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ لا تمدن، یہ مدہ مدو سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے
پھیلانا، اٹھانا وغیرہ۔ عینی کا یہ اصل میں عینین اور پھر آگے کاف ضمیر تھی، تو عینین کا پڑھنا مشکل ہے، لہذا عینین کی جب اضافت ہوئی کاف کی طرف تو نون آخر والا گر گیا، عینی کا ہو گیا، 2 آنکھیں۔ ترجمہ تو باقی رہے گا۔ متعنا، متعنا جو ہے یہ معمولی متاع اور عارضی ساز و سامان پر بولا جاتا ہے۔ ازواجن، ازواج زوج ایک قسم، نر اور مادہ، اس میں سے ہر ایک کو زوج کہا جاتا ہے، 2 ہوں تو اسے زوجان، ایک جوڑا کہا جاتا ہے۔ ازواج کی بہت سی قسمیں ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، حاکم ہے، فوجی ہے، زمیندار ہے، کارخانے دار ہے، مذہبی پیشوا ہے، اور دیگر کئی قسم کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ تحزن، یہ حزن سے ہے، جیسے کہا جاتا ہے عام الحزن، غم والا سال۔ وخفض، اس کا مطلب ہوتا ہے جھکانا، خافضہ اس کا مطلب ہوتا ہے جھکانا۔ جناحک، جناح جو ہے یہ بازو یا پر، پہلو پر بولا جاتا ہے، بازو کہہ لیں یا پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں اس پر بھی جناح کا لفظ بولتے ہیں، اسی طرح پہلو کو بھی پر کہا جاتا ہے۔ یہ اصلاً استعارہ ہے، پرندہ جس طرح اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے سے لے کر سمیٹ لیتا ہے، سردی سے، گرمی سے، ہوا سے، بارش سے، دیگر اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اہل ایمان کے لیے اپنا بازو یا پہلو جھکا دیجئے۔ مراد کیا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی، شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آئیے اور ان کی حفاظت کیجئے۔ تو یہی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بھی تھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جس طرح سورۃ الفتح آیت نمبر 29 پہ موجود ہے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی گئی کہ آپ 7 مثانی قرآن عظیم کی دولت رکھتے ہوئے کفار کے مختلف قسم کے جو لوگ ہیں، پھر ان کے پاس مختلف قسم کی جو دنیاوی، عارضی اور معمولی سی نعمتیں ہیں، ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے۔ ساتھ فرمایا کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کے بڑے بڑے سردار اور کفر کے جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں اور پھر ان کے جو پیروکار ہیں، یہ اگر ایمان نہیں لے کر آ رہے تو آپ اس بات سے پریشان مت ہوں۔ اگر یہ جہنم میں چلے جائیں گے تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں، آپ نے اپنی بات کو پہنچا دیا، لہذا اب غم کی ضرورت کیا ہے۔ آگے فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہاں مومنوں کے لیے نرمی کیجیے، ان کے لیے شفقت، محبت اور پیار کے ساتھ پیش آئیے۔ ساتھ فرمایا وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، وَقُلْ اور آپ کہہ دیجئے، انی بے شک میں، آنا میں، النذیر ڈرانے والا ہوں، المبین کھلم کھلا واضح، اور کہہ دیجئے بے شک میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خاصے ہیں، بشیرن و نذیرا، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یہاں النذیر کا ذکر ہی کیوں کیا گیا، صرف جو ہے آپ کی ڈرانے والی اسی کا ذکر کیوں کیا گیا، خوشخبری کا ذکر ساتھ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات منکرین کے متعلق ہو رہی ہے، اس مناسبت سے النذیر والی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے ڈرانا، وہ صرف بیان ہوئی ہے۔ النذیر المبین کھلم کھلا ڈرانے والا، اس کی تفسیر جو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7283 میں دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں انما مثلی ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما فقال يا قوم اني رأيت الجيش بعيني
وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ، میری مثال اور اللہ نے جو کچھ دے کر مجھے بھیجا اس کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا ہے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے اور میں ننگا ڈرانے والا ہوں۔ یہ پہلے زمانے کے لوگ جو ہے نا، جب دشمن سے ڈراتے تو ڈرانے کے لیے چیختے چلاتے اور ساتھ ہی اپنے کپڑے بھی اتار دیتے تھے، تو یہ اس سے تشبیہ دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تشبیہ دی ہے۔ تو فن نجاء، لہذا تم بچ جاؤ۔ فأطاعه طائفة من قومی فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، اس کی قوم میں سے ایک گروہ نے اس کا کہنا مان لیا، وہ اندھیرے ہی میں چل پڑے اور آرام سے چلتے ہوئے بچ نکلے۔ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، اور ایک گروہ نے اسے جھٹلا دیا اور صبح تک اسی جگہ رہے۔ صبح کے وقت لشکر نے ان پر حملہ کیا اور انہیں ہلاک اور نیست و نابود کر دیا۔ چنانچہ یہ مثال اس شخص کی جس نے میری اطاعت کی اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی، اور اس کی مثال جس نے میری نافرمانی کی، اس حق کو جھٹلا دیا جو لے کر میں آیا ہوں۔ آگے فرمایا کما انزلنا، کما جس طرح انزلنا ہم نے اتارا، علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عظیم، الذین جعلوا جنہوں نے کر دیا، القرآن قرآن مجید کو، عظیم ٹکڑے ٹکڑے۔ کما انزلنا علی المقتسمین، المقتسمین جو ہے یہ قسم سے مادہ اس کا ہے قاف سین میم، تو باب افتعال سے یہ اسم فاعل ہے، المقتسمین جمع کا صیغہ ہے، تقسیم کرنے والے۔ یہ جو عظیم ہے ٹکڑے ٹکڑے، یہ عظتن کی جمع ہے۔ عظتن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا حصہ یا اس کا ٹکڑا۔ عظا یعظو اور عزا یعزی، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، تو ہر ٹکڑا عظتن کہلایا، تو یہ عظتن کی کیا ہے؟ جمع ہے، عظیم ٹکڑے ٹکڑے۔ آگے یہ جو ہے کہ الذین جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قرآن تو اب نازل ہو رہا ہے، گزشتہ اقوام نے قرآن کو کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جو کتابیں اتری ہیں ان کو بھی قرآن کہہ لیا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3417 پہ یہ روایت موجود ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفف علی داؤد علیہ السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل ان تسرج دوابه، داؤد علیہ السلام پر قرآن پڑھنا بہت ہلکا کر دیا گیا تھا، چنانچہ وہ اپنی سواریوں کے متعلق حکم دیتے تو ان پر زین ڈال دی جاتی، اور آپ سواریوں پر زین ڈالے جانے سے پہلے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام پر تو زبور نازل ہوئی ہے نا، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، تو اس زبور کو کیا کہہ دیا گیا؟ قرآن۔ گویا ہم سے پہلے جو کتب نازل ہوئی ہیں ان پر بھی قرآن کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بعض آیات پر عمل کر لیا اور بعض آیات کو چھوڑ دیا، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پھر کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لے آتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو
گزشتہ اقوام والے لوگ اپنی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے، اس سے مراد کیا ہے کہ من مانی کرتے تھے، جن آیات پر عمل کرنا ہوتا کر لیتے، اور جو آیات مشکل ہوتی یا اپنے خلاف ہوتی ان پر عمل کرنا چھوڑ دیتے۔ آگے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، فَوَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ یقیناً ہم ضرور سوال کریں گے ان سے، اجمعین سب کے سب، عما اس چیز کے بارے میں جو کانو یعملون وہ کیا کرتے تھے۔ یعملون جو ہے نا کیا کرتے تھے، اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، دل بھی شامل ہے، زبان بھی شامل ہے، اور جسم کے تمام اعضاء بھی شامل ہیں۔ پہلے جو فرمایا نا ان الساعۃ لآتیہ، پچھلی آیتوں میں گزرا، قیامت آنے والی ہے، تو اسی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اے اللہ کے نبی تیرے رب کی قسم ہے ہم ان سے ضرور بھی ضرور سوال کریں گے۔ تو دوسری آیت اگر ہم سامنے رکھیں سورۃ الرحمن آیت نمبر 39، تو وہاں یہ ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے متعلق سوال کیا جائے گا اور نہ ہی کسی جن سے۔ تو یہ دونوں آیات میں پھر کیا تطبیق دی جائے گی؟ گویا ابھی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورۃ الحجر کی، اس میں یہ ہے کہ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے، جبکہ سورۃ الرحمن آیت نمبر 39 میں ہے کہ کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو ان دونوں آیات کو سامنے رکھیں تو مطلب کیا نکلتا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قیامت کے دن کسی سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا تھا، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے جو ترجمہ یا تفسیر کی جناب عبداللہ بن عباس نے، اس کے ساتھ دونوں آیتوں کا مفہوم واضح ہو گیا۔ آگے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، فَاصْدَعْ تو آپ کھول کر سنا دیجئے، آپ صاف اعلان کر دیجئے، بما اس چیز کا، تؤمر جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، وَأَعْرِضْ اور منہ پھیر لیجئے، عن المشرکین مشرک لوگوں سے۔ فَاصْدَعْ یہ اس کا مادہ ہے صاد دال اور عین، صدع یصدع، فتح یفتح باب سے یہ اس کے وزن پر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی معاملے کو خوب کھول کر بیان کر دینا۔ تو یہ سورۃ چونکہ مکی ہے، آیات بھی مکی ہیں، تو شروع میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ اسلام کی دعوت خفیہ دیں۔ ان آیات کے آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل گیا کہ اب آپ نے ڈرنا نہیں بلکہ کھل کر دعوت دیجیے، صاف اعلان کیجیے۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا، واللہ یعصمک من الناس اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ کرنے والا ہے۔ یہ آیت جب اتری تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے اپنا سر مبارک باہر نکالا اور پہرے داروں سے، آپ کے سیکورٹی گارڈ ہوتے تھے، ان سے آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انصرفوا فقد عصمنی اللہ۔ یہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3046 پر یہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں چلے جاؤ کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے محفوظ کر لیا ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ پھر اللہ تعالی نے لے لیا، اور کیا کہا کہ اب آپ نے کھل کر تبلیغ کرنی ہے۔ تو یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سیکورٹی گارڈ رکھا نہیں جا سکتا، نہیں رکھا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے۔
تو ان کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لے لیا، ہمیں تو ایسا نہیں کہا گیا، لہذا آج کل اگر کوئی اپنے ساتھ سیکورٹی گارڈ رکھ لیتا ہے تو اس آیت کے ضمن میں ہم اس پر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ آگے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، انا بے شک ہم، کفیناک ہم آپ کو کافی ہیں، المستہزئین مذاق کرنے والوں سے۔ انا کفیناک المستہزئین مراد کیا ہے کہ ہم ان سے اب خوب نمٹ لیں گے، آپ بے خوف و خطر دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دیجئے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن مجید کی جب یہ آیت پڑھی اور ساتھ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے 5 آدمی تھے، ولید بن مغیرہ، نمبر 2 اسود بن عبد یغوث، اور تیسرا ہے ابو زمعہ اسود بن مطلب، پھر ہے حارث بن عیطل سہمی، اور 5واں ہے عاص بن وائل۔ سیدنا جبریل علیہ السلام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے مذاق اڑانے والوں کی شکایت کی۔ حدیث تو کافی لمبی ہے، خلاصتاً یہ یاد رکھیے کہ جناب جبریل علیہ السلام نے ان کے جسم کے کسی نہ کسی حصے کی طرف اشارہ کیا اور وہ 5 بری طرح مرے۔ تفصیلاً اگر آپ دیکھنا چاہیں تو امام بیہقی کی جو کتاب ہے السنن الکبریٰ، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 8 ہے، حدیث کا نمبر 18187، اس میں تفصیلاً یہ بات ذکر ہے۔ اسی طرح اس سے ملتی جلتی جو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی، وہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، اس کا نمبر بتا دیتا ہوں، تفصیلاً آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 240، تو وہاں ان کا ساری تفصیل موجود ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تہس نہس کیا۔ اب رہا یہ سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مذاق کیسے اڑاتے تھے، کیا چیز ان کے اندر موجود تھی؟ ویسے تو کئی چیزیں تھیں، سب سے بڑی چیز کیا تھی کہ یہ شرک کے مرتکب تھے۔ اگلی آیت میں اسی کا اظہار ہے، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، الذین وہ لوگ جو یجعلون بناتے ہیں مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر کوئی دوسرا معبود، فسوف تو عن قریب یعلمون وہ جان لیں گے۔ ان استہزاء کرنے والوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے وَلَقَدْ نَعْلَمْ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، نَعْلَمُ ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ کہ آپ، یضیق تنگ ہوتا ہے، صدرک آپ کا سینہ، بما اس وجہ سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم واقعی اس بات کو جانتے ہیں، لام بھی تاکید کا، آگے قد بھی تاکید کا، پھر نعلم میں پھر ہم والا ترجمہ، تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دے رہے ہیں اس میں ساتھ یہ تاکید بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ واقعی ان کی باتوں سے پریشان ہوتے ہیں، تو ہم اس بات کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھتے اور جانتے ہیں، لہذا اب آپ نے پریشان نہیں ہونا، کرنا کیا ہے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، فسبح تو آپ تسبیح بیان کیجئے، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وکن اور آپ ہو جائیے، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے۔ وہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حل بتا دیا، علاج بتا دیا کہ جب آپ کے ساتھ یہ استہزاء کریں، آپ کو پریشان کریں، تو بجائے اس کے کہ آپ ان کی پریشانی اپنے دل میں رکھیں، اس بارے سوچیں، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، تسبیح کے اندر اپنے آپ کو مگن کر لیجئے، اور خصوصی طور پہ جو چیز فرمائی وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔
تو یہ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ رکع یا سجدہ کل بلکہ جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، مراد اس سے ساری نماز ہی ہے. لیکن سجدے میں چونکہ آدمی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 482 میں ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو سجدے کی حالت میں دعا کثرت کے ساتھ کیا کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو جب پریشانی لاحق ہو، اس پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور وہ رجوع تسبیح کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نماز اور پھر نماز کے اندر خصوصی طور پہ جو سجدے کی حالت ہے، اس کے ساتھ مختلف قسم کے جو غم ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب انہوں نے شکایت پیش کی، شکوہ پیش کیا اور ایک خادمہ لینے کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس سے بہتر آپ کو عمل بتاتا ہوں. اور وہ عمل کیا تھا؟ سوتے وقت وہی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تسبیح والا آپ نے عمل ان کو بتایا تھا. ابو داؤد حدیث نمبر 1319 پر یہ موجود ہے. تو گویا تسبیح کے ساتھ، تحمید کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدے لمبے کرنے کے ساتھ جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں. تو یہ کفار جب آپ کو پریشان کرتے تھے تو یہ پریشانی تھی، اور یہ بہت بڑی پریشانی تھی. اس کا حل اور علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. آگے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. وَاعْبُدْ اور آپ عبادت کریں، ربک اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک کہ یأتیک آ جائے آپ کے پاس الیقین یقین. تسبیح، تحمید اور نماز کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کی بھی تلقین کی. الیقین سے مراد موت ہے. تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے. حتی اتانا الیقین سورۃ المدثر آیت نمبر 47 میں اور دیگر مقامات پر اس کا ذکر ہوا. تو یقین سے مراد موت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک عبادت کو جاری رکھیے. اس کا صحیح معنی یہی ہے جس پر تمام مفسرین متفق ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ جو جاہل قسم کے ملا ہیں یا درباری پیر بنے بیٹھے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے اس آیت سے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ کہتے ہیں الیقین سے مراد موت نہیں، بلکہ اردو والا جو ہم یقین مراد لیتے ہیں وہ یقین ہے. تو یہ ترجمہ کر کے پھر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف تب تک کرنی چاہیے جب تک یقین نہ آ جائے. تو جب آدمی کو یقین آ جائے کہ میں واقعی طور پہ اللہ کا بندہ ہوں، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، تو پھر وہ عبادت کرنا چھوڑ دے. اس لیے یہ گمراہ قسم کے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز کے قریب بھی نہیں آتے. تو یہ اس کا رد کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دیکھیں قرآن مجید کے ساتھ کھیل ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو ہم چیلنج سمجھیں یا قابل اعتراض اس کو بات سمجھ کر اس پر بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو کی جائے، بلکہ ایسے افراد کی باتوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے قرآن کے ساتھ. یہ کتاب اللہ کے ساتھ کھیل ہے. صرف ایک بات یاد رکھ لیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آخر تک نمازیں پڑھتے رہے؟ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت وہ دیکھی نہیں؟ وہ روایات کے اندر بیان نہیں ہوئی کہ کس طرح کی آپ کی طبیعت تھی؟ 2 صحابہ کرام کے سہارے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی کہ نہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں جائیں گی؟ کیا انہیں یقین نہیں آیا تھا؟ کیا صحابہ کرام جو آخر تک جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی موت بھی نماز کے اندر آ رہی ہے، انہیں یقین نہیں آیا تھا؟ اتنے سال عبادتیں کرتے رہے، ان کو کبھی یقین نہیں آیا. آج کے یہ ملا درباری بن بیٹھے ہیں، 2-3 نمازیں پڑھ کر ان کو یقین آ جاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لہذا نماز چھوڑ دی جائے.
تو یہ بالکل جاہلانہ باتیں ہیں۔ قرآن مجید، حدیث رسول اور سیرت نبوی اور سیرت صحابہ، بلکہ تابعین اور آخر تک کسی نے بھی ایسی تفسیر نہیں کی، لہذا یہ غلط بات ہے۔ درست بات کیا ہے کہ الیقین سے مراد موت ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آخر تک، مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالی